اللہ رب العزت نے رسول اللہ کی بات کو اپنی بات فرمایا تو اس سے پتا چلا حدیث بھی اللہ کی طرف سے، قرآن بھی اللہ کی طرف سے۔ دوسری دلیل سورۃ النساء سورت نمبر 4 آیت نمبر 113 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ محبوب مصطفیٰ، ہم نے آپ پر قرآن بھی نازل کیا، حدیث بھی نازل کی، والحکمہ وعلمک، اور ہم نے قرآن اور حدیث کو اتار کے آپ کو وہ پڑھایا ما لم تکن تعلم، جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے، وکان فضل اللہ علیک عظیما، اور اللہ تعالیٰ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے کہ آپ کو قرآن بھی دیا ہے، حدیث بھی دی ہے۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے، حدیث بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن بھی اللہ کی طرف سے، حدیث بھی اللہ کی طرف سے۔ یاد رکھیں، اگر حدیث اللہ کی طرف سے نہ ہوتی، حدیث آسمان سے نازل نہ ہوتی، حدیث آسمان سے اتری نہ ہوتی، ہم نماز میں کبھی حدیث نہ پڑھ سکتے۔ ہم آج نماز میں حدیثیں پڑھتے ہیں، قرآن کے ساتھ احادیث پڑھتے ہیں نماز میں، تب ہماری نماز مکمل ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے ہم حدیث کہاں پڑھتے ہیں؟ کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پورے قرآن میں نہیں ہے، یہ حضور کی حدیث میں ہے، ہم یہ نماز میں پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پورے قرآن میں نہیں ہے، یہ حضور کے فرمان میں ہم یہ نماز میں پڑھتے ہیں۔ قرآن بھی پڑھا جاتا ہے نماز میں۔ اگر میں اس سے بھی آگے چلوں تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ آمین۔ یہ آمین کہنا پورے قرآن میں نہیں ہے۔ پورے قرآن میں آمین کے لیے آپ مجھے لفظ اور آیت دکھا دیں، قرآن پاک میں نہیں ہے۔ قرآن میں تو ولا الضالین ہے، ختم۔ آگے الف لام میم کی صورت شروع ہو رہی ہے، وہاں آمین نہیں ہے، آمین حضور کی حدیث ہے۔ یہ پیغمبر علیہ السلام نے آمین فرمایا، ہم نماز میں آمین کہہ دیتے ہیں۔ یہ سمیع اللہ لمن حمدہ یہ حدیث ہے، ربنا لک الحمد حدیث ہے۔ اس طرح دو سجدوں کے درمیان رب اغفر لی وارحمنی حدیث ہے، سبحان ربی الاعلی وبحمدہ حدیث ہے، التحیات والصلوات والطیبات پوری التحیات حدیث ہے، درود پاک حدیث ہے، اللہم صلی علی، اور اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ حدیث ہے۔ یہ ساری حدیثیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اس بنیاد پہ پڑھتے ہیں کہ قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے، حدیث بھی اللہ کی طرف سے۔ اگر حدیث اللہ کی طرف سے نہ ہوتی تو ہم نماز میں نہ پڑھ سکتے۔ یہ جو ادعیہ معصورہ، یہ جو ہمارے یہاں ایک لفظ چلتا ہے کہ وہ دعا مانگو جو حضور سے نقل ہو کے آئی ہے، تو اس سے پتہ چلا یا قرآن کی دعا ہوگی یا حدیث کی دعا ہوگی۔ تو ہم نماز شروع حدیث سے کرتے ہیں، ہم نماز ختم حدیث سے کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم سے شروع ہو رہا ہے اور السلام علیکم پہ ختم ہو رہا ہے، تو سبحان اللہ بھی حدیث ہے اور السلام علیکم بھی حدیث ہے۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حدیث کی اتنی اہمیت ہے، حدیث کی اتنی ویلیو ہے۔